قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی داخلہ میں بھی گرفتار انمول پنکی کے معاملے کی گونج۔ کمیٹی نے سندھ اور پنجاب پولیس کو انکوائری کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل آئی جی سندھ اور ڈی جی اینٹی نارکوٹکس فورس سندھ نے تفصیلی بریفنگ دی۔ ایڈیشنل آئی جی سندھ نے کہا کہ انمول پنکی تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرتی تھی۔ 2008 میں ماڈلنگ کا کیریئر بنانے کے لیے لاہور گئی اور منشیات کے کاروبار میں ملوث ہوئی۔ اس نے وکیل سے شادی کی، پھر CIA کے پولیس افسر سے شادی کی۔ ANF کے ایک کیس اور لاہور میں 5 مقدمات میں اشتہاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنکی نے کسی کی شناخت بھی چوری کرنے کی کوشش کی، وہ بھی مقدمہ بنائیں گے۔ اس پہ یہ بھی چونکہ تفتیش ابھی دیکھیں شروع ہوئی ہے، ان کے نام آئے ہیں، لیکن میں بالکل پری میچور کوئی بات کرنا نہیں چاہوں گا۔ اگر اس کے مثال کے طور پہ کسی فون بک میں بھی اس کا نام ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کسی اور ایویڈنس کے حوالے سے تو وہ تفتیش انشاءاللہ پوری طریقے سے۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کمیٹی میں شرکت کر کے وضاحت دی اور لی۔ میرے بارے میں اس نے یہ بات کی ہے کہ کوئی پولیس آفیسر جو ہے اس کو پریشان کر رہا ہے، پریشرائز کر رہا ہے، دباؤ ڈال رہا ہے کہ میں راجہ صاحب کا نام لوں۔ کہیں کوئی غلطی ہو تو کھل کر سامنے آنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں، پریشانی کی بات ہوتی ہے، اگر آپ پر تہمت لگتی ہے تو ظاہر ہے آپ کا ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پنکی کیس میں راجہ پرویز اشرف پر لگائے گئے الزامات مسترد کر دیے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ان الزامات پر کسی نے کان نہیں دھرا اور پورا ایوان راجہ پرویز اشرف کے ساتھ کھڑا ہے۔ یا اس طرح کی جو آئٹم ہے، شوشہ آئٹم، اس پہ نہ یقین رکھنا چاہیے۔ اور راجہ صاحب آپ کی ساری زندگی ہم سب کے سامنے ہے، یہ اتنی ایک بونگی اور فریولس بات تھی جس پہ کسی نے بھی کان نہیں دھرا۔ اعظم نذیر تارڑ نے ایوان کو بتایا کہ پنکی کے وکیل نے اگر راجہ پرویز اشرف کے بارے میں کوئی بات کی ہے تو اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اور تحقیق کے بغیر ایسے شوشے سامنے نہیں آنے چاہیے۔ خواجہ اظہار الحسن نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ NCCIA میں پتھر کے زمانے کے لوگ رکھے گئے ہیں، پولیس کے پاس بھی الزامات ثابت کرنے کے لیے کوئی لیبارٹری نہیں ہے، لکھ کر دیتا ہوں پنکی 6 ماہ میں باہر آ جائے گی۔